السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Am I audible? One of you please. Yes, you are right. Yes, Alhamdulillah, we can hear. All right. Let's begin 47th session of Golden Stories of Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. And we are on page number 371. The Prophet sallallahu alaihi wasallam loved Umar radiyallahu anhu more than almost anyone else. In a hadith that is related both by Imam al-Bukhari and Imam Muslim, may Allah have mercy on them, Amr bin al-As radhiyallahu anhu once asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Messenger of Allah, which human being do you love the most? The Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, Aisha. Amr radhiyallahu anhu then asked, and among men, O Messenger of Allah? The Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, her father. Amr radhiyallahu anhu asked, and whom? The Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. After which he sallallahu alaihi wasallam proceeded to enumerate a number of other men. یہ بات تو پکی ہے سبحان اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ بلاوٹ تھے، سب سے زیادہ پسند تھے، چہیتے تھے، فیمیلز میں عائشہ رضی اللہ عنہا. اور یہ جو حدیث ہے یہ البخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، یعنی یہ حسن درجے کی ہے، صحیح ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو کون سب سے زیادہ ہیومن بینگ پسند ہے، کون سا انسان سب سے زیادہ آپ کو چہیتا ہے، تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا. پھر ان سے کہا کہ آدمیوں میں کون ہے، تو کہا ان کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پھر کہا اس کے بعد، تو انہوں نے کہا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ. یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے بیسٹ فرینڈز، ان کے بیسٹ سپورٹرز، ان کے بیسٹ مینٹرز، ان کے بیسٹ یو کین سے صلاحکار، ان کے لائلز جو تھے وہ یہ دونوں تھے. اینڈ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گریو کے پاس ان کو جگہ ملی ہے اور ان کے درجات کتنے بلند ہوئے ہیں. سو واٹ از اٹ دیٹ گاٹ دس پیپل دیٹ اسٹیٹس؟ سبحان اللہ انہوں نے ایک دم کلوزلی شیڈو کی طرح ان کو فالو کیا، ان کو سپورٹ کیا، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی جو بھی ان کی استطاعت تھی، ہر لحاظ سے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا. اور اس وقت ان کو وہ سپورٹ دیا جبکہ سارے لوگ ان کے اگینسٹ تھے. تو ہر جگہ پہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہیں. اب ہم اگر سوچیں کہ ہماری لائف میں ہمارے ایسے کوئی بیسٹ فرینڈز ہیں جو ہم جن پہ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں، جو ہم پہ بھروسہ رکھتے ہیں، ہمارے پیٹھ پیچھے ہماری غیبت اور برائیاں نہیں کرتے بلکہ ہمارے لیے ہمارا دفاع کرتے ہیں. سچے دوست کی نشانی آپ کے پیٹھ پیچھے ہی ہوتی ہے یا آپ کے گزر جانے کے بعد ہوتی ہے. ابھی ہم نے اتنے سٹوریز پڑھی ہیں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی، اور بار بار ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے سارے مواقع آئے، لیکن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جب بھی کسی دو راہ پہ کھڑے ہوتے تو انہوں نے وہ راستہ چوز کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کیا تھا. ان لوگوں کو انہوں نے ترجیح دی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی. ان لوگوں کے ساتھ رشتے قائم کیے جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے اسٹرانگ تھے. وچ مینس وہ پیار جو ہے صرف ان کی حیاتی تک نہیں تھا، ان کے بعد بھی، ان کے گزر جانے کے بعد بھی وہ قائم دائم رہا. اور اسی کو کہتے ہیں سچی دوستی، اسی کو کہتے ہیں ایک نعمہ، ایک بیوٹیفل نعمہ. تو آئی ووڈ لائک اینڈ ریکویسٹ یو آل ٹو تھنک کہ آپ کی زندگی میں ایسا وہ دوست کون ہے جو آپ کے سامنے بھی آپ کو سپورٹ کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور آپ کے پیچھے بھی آپ کا دفاع کرتا ہے. اور اگر ایسا کوئی دوست ہے جو دینی لحاظ سے بھی ماشاءاللہ ساؤنڈ ہو، اچھی نالج ہو، حکمت ہو، بصیرت ہو، اور وہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہے، تو ایسے دوستوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر رکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے نعمہ ہے. صرف وہ دوست صحیح نہیں جو صرف خوشی والے دنوں میں موجود ہو اور صرف اچھے دنوں کے ساتھی ہوں. وہ دوست بھی اصل دوست ہوتے ہیں جو آپ کے دکھ میں بھی آپ کے ساتھی دار ہوں. If you have somebody like that, hold on to them. The belly that causes a person to enter hell
Umar once entered his home in a state of hunger. He asked, "Is there any food to eat?" His wife replied, "We only have a few dates." Umar ate some of the dates and drank water, and moved his hand over his stomach and said, "Woe to a person whose stomach causes him to enter hell. He doesn't differentiate between the permissible and forbidden things." एक बार उमर रदियल्लाहु अन्हु अपने घर में एंटर हुए और भूख की हालत में थे. उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि कुछ खाना है खाने के लिए, तो उनकी बेगम ने कहा कि चंद खजूर हैं. तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने थोड़े खजूर खाए, पानी पिया, और उन्होंने अपना हाथ अपने स्टमक पर मूव किया और फिर कहा कि यानी वो टू अ पर्सन, यानी लानत है उस आदमी पे जिसको इस पेट की वजह से जहन्नम में दाखिल होना पड़ा, क्योंकि उसने ये फर्क नहीं कर पाया कि क्या हराम है और क्या हलाल है. अब अगेन दिस इज अ वेरी बिग रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस. हमारे लिए बहुत बड़ा रिमाइंडर है ये कि हम लोग जो हैं सिर्फ खाने के पीछे पागल हुए रहते हैं, अपनी लज्जतों के पीछे पागल हुए रहते हैं. हर जगह पे हमारा जो फोकस है वो फूड पे है, और हमें इतनी भी गौर फिक्र करने की फुर्सत नहीं है कि क्या हलाल है और क्या हराम है. जो भी है आने दो. अगर बीमारी के आप कागार पे पहुंच जा रहे हैं, एसिडिटी और अल्सर हो रहा है, आपका पेट, आपकी बॉडी, आपका सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फिर भी शुगर हो गई है लेकिन नहीं बाज आ रहे लोग, यानी जो मना हो गया है, बॉडी रिजेक्ट कर रही है, खत्म होने की कागार पे है, लेकिन हम लोग फिर भी अपनी नफ्सों पे काबू नहीं पा रहे. ना हमें होश है, ना हम इसके बारे में फिक्रमंद है, बस जो भी है भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ. दैट इज द प्रॉब्लम. और उनके लिए ये जो उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु जो ये कमेंट पास कर रही है, उनके लिए है कि पेट की खातिर कोई जहन्नम में दाखिल हो रहा है पेट की वजह से, क्योंकि उसे इस चीज का इल्म नहीं है कि क्या हलाल है क्या आराम है, और वो होशमंद नहीं है, उसने फोकस अपना सिर्फ खाने पे रखा हुआ है. तो उसके लिए ये बहुत बड़ा रिमाइंडर है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिमाइंडर है. तो हमें अपना फोकस जो है, हमारी जो प्रायोरिटी है लाइफ की, वो सेट करनी पड़ेगी. और सिमिलरली हमें अपने डिपेंडेंट्स को भी इस चीज का अंदाजा या इनको भी हमें आगाह करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा फोकस खाना होगा तो हम सेम एटीट्यूड हमारे बच्चों में भी पास ऑन करेंगे, हमारे पार्टनर्स में भी पास ऑन करेंगे. तो हमें ये सब एटीट्यूड को जो है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और पेट से फोकस हटाकर अपने रूह की जो ग़िज़ा है, रूह की जो भूख है, जो कि इल्म है, जो कि इबादत है, उसके तरफ हमें मुतवज्जे होना पड़ेगा. Again, my famous statement which I keep repeating and reminding कि हमारी जो जिंदगी है वो हमें खाना उतना खाना है जितनी हमारी जरूरत हो. तो जरूरत के मुताबिक आपने खाना है. हमने खाने के लिए हम नहीं जी रहे हैं, हम जीने के लिए खा रहे हैं. ठीक है. Umar's forbearance. Ibn Abbas radiallahu anhu reported that Uyayna bin Hissan bin Hudhaifa once visited his nephew Al-Hur bin Qais and stayed with him as a guest. Umar radiallahu anhu would keep Al-Hur close to him, which was consistent with Umar's policy towards people who were knowledgeable regarding the Quran. He radiallahu anhu would invite them to sit in his gatherings, and he radiallahu anhu would seek out their advice regardless of whether they were young or old. जैसे कि हमने देखा कि उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु जो है वो अपनी जमात में या अपने क्लोज किन बंदों को रखते थे जो नॉलेजेबल होते थे, खास तौर से कुरान की नॉलेज के हिसाब से. उसी तरीके से उनका जो एक नेफ्यू था अल-हुर बिन कैस, उसकी नॉलेज इन कुरान बहुत जबरदस्त थी. जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था इब्न अब्बास रिलेटेड कि उनके कुरान की फहम के वजह से उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु वाज वेरी क्लोज टू हिम. वो उनसे सलाम मुशरा करते थे, और भले वो यंग थे लेकिन उनको अपना बहुत ज्यादा ऑनर दिया करते थे. उसी तरीके से उनके जो ये नेफ्यू है अल-हुर बिन कैस को भी वो अपने करीब रखते थे. अब उनके नेफ्यू जो है अल-हुर बिन कैस, इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु रिपोर्ट करते हैं कि उयैना बिन हिसन बिन हुदैफा जो है वो अल-हुर बिन कैस के पास एज अ गेस्ट आए. अब अल-हुर रदियल्लाहु अन्हु जो है वो उमर रदियल्लाहु अन्हु के क्लोज रहते हैं बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज ऑफ कुरान.
تو وہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ الحر رضی اللہ عنہ کو اپنی گیدرنگ سے بلاتے اور ایڈوائس کے لیے ان کے پاس جاتے، اور بھلے کوئی ینگ ہو یا اولڈ ہو وہ ان سے ایڈوائس لیتے based on their knowledge of Quran. Upon arriving in Medina, Uyana said to Al-Hur, "Oh my nephew." اچھا ون منٹ، ون کریکشن ہیئر، یہ الحر بن قیس جو ہے وہ اوینا بن حسن کے نیفیو تھے، عمر بن الخطاب کے نہیں، ان کے ریلیٹڈ نہیں تھے. اوکے مائی بیڈ. یہ نیفیو تھے اوینا بن حسن کے، تو وہ ان کو وزٹ کر رہے تھے. لیکن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جو ہے، اوکے بیبی اوکے، عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ الحر رضی اللہ عنہ کے اپنی جماعت میں انکلوڈ کرتے تھے بیکاز آف ہز قرآنک نالج. اوکے اوکے اوکے. Are you okay? One second, let me fix my baby. ہاں I think آپ لوگوں کو بھی one second. یہ تو زوم اوکے سو جیسے ہی وہ مدینہ میں آئے، اوینا نے الحر کو کہا، او مائی نیفیو، آر یو اے پرسن آف اسٹینڈنگ ود the leader of the believers? If so, ask permission for me to enter upon him. Al-Hur said, I will ask permission for you to enter upon him. When Al-Hur fulfilled the promise he had made towards his uncle, Umar radhiyallahu anhu granted Al-Hur's request. Shortly thereafter, when he entered upon Umar radhiyallahu anhu, Uyana said, O son of Al-Khattab, by Allah, you do not give us generous amounts of wealth, and you do not judge justly among us. Umar radhiyallahu anhu became infuriated, and he would probably have struck Uyana, for that is what he seemed about to do. Had it not been for Al-Hur, who quickly said, O leader of the believers, Allah subhanahu wa ta'ala said to his Prophet sallallahu alaihi wasallam, at which point Al-Hur proceeded to recite the following verse of the noble Quran, which is from Surah number 7, verse 199. Show forgiveness, enjoin what is good, and turn away from the foolish ones, that is, do not punish them. اب اوینا اپنے بھانجے کے پاس آئے اور پھر ان سے کہا کہ تمہارے تعلقات امیر المومنین کے ساتھ کیسے ہیں، کیا تم ان سے پرمیشن اجازت لے کر آؤ کہ میں ان کے پاس ملنے کے لیے جاؤں. تو الحر رضی اللہ عنہ نے ان کی جو اجازت مانگنے کی جو وہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، وہ عمر ابن الخطاب کے پاس جا کر انہوں نے یہ ریکویسٹ رکھی. عمر رضی اللہ عنہ ایز وی آل انڈرسٹینڈ کہ الحر رضی اللہ عنہ کی نالج کی وجہ سے ان کو اپنے پاس رکھتے تھے، یعنی ان کے خاص تھے، تو انہوں نے ان کو الاؤ کیا کہ وہ اپنے انکل اوینا کو ان سے ملنے کی اجازت دی. اب جب یہ اوینا رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ زیادہ ہمارے ساتھ غنی نہیں ہو، آپ زیادہ جنرس نہیں ہو مال کے معاملے میں، آپ ہم لوگوں کے اندر جج بھی جسٹلی نہیں کرتے، یعنی آپ عدل نہیں کرتے ہمارے ساتھ. اب عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ غصے ہو گئے اور وہ ان کو مارتے، ان کی سٹک آپ کو پتا ہے ہاتھ میں رہتی تھی اور وہ اس کو سٹرک کرنے والے تھے. اس پر الحور جو ہے انہوں نے امیجیٹلی یہ سورہ نمبر 7 ورس 199 کی ان کو ریمائنڈ کیا. اب اس آیت میں کیا لکھا ہے کہ شو فارگیونیس، لوگوں کے لیے جو ہے معافی کا معاملہ کرو اور اچھائی میں ان کو انکریج کرو، اور اگر وہ کوئی بیوقوفی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کو پنش مت کرو. Al-Hur then said, and this man, here he pointed towards his uncle Uwaina, is from the foolish ones. The narrator of the story, Ibn Abbas radhiyallahu anhu, said, by Allah, when this verse was recited, Umar radhiyallahu anhu did not go beyond it, that is, beyond its command, or in other words, he stopped immediately from carrying out an act that was contrary to the command given in the verse. And he radhiyallahu anhu would always desist from doing anything that was contrary to a command that was given in the book of Allah subhanahu wa ta'ala. Ab Al-Hur ne یہ آیت ایک دم سمپل ہے اور اس سچویشن کو بالکل فٹ بیٹھتی ہے. اور فردر الحر رضی اللہ عنہ نے کلیریفائی کیا کہ اکارڈنگ ٹو دس آیت جو فولش ہے
وہ یہ ہیں. اس نے اپنے انکل کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا. اینڈ جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں سنی تو انہوں نے امیجیٹلی اپنے آپ کو روکا, اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا اور بالکل بھی ریئیکٹ نہیں کیا. تو یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ قرآن کی انسٹرکشنز حدیث کے آگے, سننا کے آگے وہ ایکشن نہیں لیتے تھے. بٹ اگین دا کوشچن از, جو میں ہمیشہ یعنی I strive for it and I'm sure آپ لوگ بھی, کافی سارے لوگ یہ چیز سوچتے ہوں گے کہ سبحان اللہ قرآن کا مطالعہ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ وقتاً فوقتاً کبھی سچویشن ارائز ہو تو ہم لوگوں کو بھی اسی طریقے سے ورسز ہمارے ٹپ آف دا ٹنگ پہ آنی چاہیے. And I sincerely pray and I think we should all work hard towards achieving this, کہ ہم قرآن کو اتنا frequently پڑھیں, قرآن کو اتنی اچھی طرح سے سمجھیں, قرآن کو اتنے اچھے سے حفظ کریں کہ ہماری بھی زبانوں پر اسی طریقے سے ورسز آنے چاہیے اور اس کی فہم ہمیں ہونی چاہیے, اس کی سمجھ بوجھ ہمیں ہونی چاہیے. تو not only just reading it with tajweed and makharij, but we have to understand the translation, we have to understand the meaning, we have to know the history, geography behind it, we should be able to remember it. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارا قرآن کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ ہونا چاہیے. دس از نمبر 1. نمبر 2, اگر ہمیں کوئی قرآنک ریفرنس ملتی ہے, کوئی ہم عمل کر رہے ہیں, ہم غصے میں ہیں, ایموشنز میں ہیں, یا ہم سمجھو فار ایگزامپل کسی چیز کے لیے ہمارا بڑا دل کر رہا ہے, بٹ if somebody presents us a Quranic verse which is opposite to what we want to do, تو اسی وقت ہمیں رک جانا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے آپ میں لانی ہے اور ڈیولپ کرنی ہے, اور یہ لیگنگ ہے, اور اس کے وجہ سے بہت سارے نقصانات ہم جھیل رہے ہیں. Abu Musa al-Ashari's dream. He said, I saw as if I was holding many race horses, but they started disappearing until one remained. So I took off the only horse and rode it until we came to the slippery mountain. And suddenly the Prophet ﷺ was there. When Abu Bakr radiallahu anhu by his side, the Prophet of Allah ﷺ was beckoning Umar radiallahu anhu to come. I said to him, why don't you write it to Umar? He replied, I will not inform him about his own death. Abu Musa al-Ashari narrated, once I saw many roads in a dream. After a while, all the roads disappeared except for one. I followed that road and it led me to a mountain. Suddenly, I saw Allah's messenger and Abu Bakr at that mountain, and they were signaling to Umar to come towards them. When I saw this, I said, all might and power belongs to Allah. I realized that Umar's death was soon approaching. I narrated my dream to Anas bin Malik, and he said, you shouldn't inform the leader of the believer about your dream. I replied, how can I inform Umar of his impending death? ابو موسیٰ الاشعری اپنے ڈریم کے بارے میں بتا رہے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت سارے ریس کے گھوڑے جو ہیں نا وہ پکڑے ہوئے ہیں, پر دھیرے دھیرے وہ سب غائب ہونے لگے اور صرف ایک ان کے پاس رہ گیا. تو پھر وہ اس جو ایک باقی رہ گیا تھا اس کے اوپر سوار ہو گئے اور اس کو دوڑانے لگے, اور پھر ایک سلپری ماؤنٹین پہ آ گئے. اور پھر سڈنلی انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے بازو میں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دھیرے دھیرے سے عمر رضی اللہ عنہ کو بلا رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں آپ لکھتے عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ ان کی موت کی خبر کیسے دے سکتا ہوں میں. اور دوسری ایک نریشن میں آتا ہے, ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے روڈز ہیں, دھیرے دھیرے سارے روڈز جو ہیں وہ غائب ہو گئے, صرف ایک ہی راستہ رہتا تھا اور وہ ایک پہاڑ کی طرف جاتا تھا. سڈنلی انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس ماؤنٹین پر ہیں اور وہ نیچے سے عمر رضی اللہ عنہ کو سگنل کر رہے ہیں. اب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو تو یہ خواب کی تعبیر سمجھ آ گئی. انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بتایا, تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ جو ہیں عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے بارے میں مت بتاؤ, کیونکہ اب یہ اشارہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ان کی ڈیتھ قریب ہے اور ان کو اس بارے میں انفارم نہ کیا جائے. انٹرپریٹنگ عوف بن مالک. Auf bin Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu said, I saw this dream during the caliphate of Abu Bakr radhiyallahu anhu, wherein I saw a rope dangling from the sky. People stretched out for it, but Umar radhiyallahu anhu reached 3 cubits above them. I asked, what is that? The reply was, because he is one of Allah's caliphs on earth, and because he does not fear the blame of the blamers, a reference to Surah Al-Ma'idah, verse 54. And he is going to be killed as a martyr.
In the morning, I went to Abu Bakr radiallahu anhu and mentioned the dream to him. He told me to go and call Umar radiallahu anhu. When he came, Abu Bakr radiallahu anhu ordered me to tell the dream again. When I reached the part of the dream that because he is one of Allah's Khalif, Umar radiallahu anhu remarked, can a sleeping person see all of this? Later, Umar did become the Khalif and went to Jabia near Damascus. As he was delivering the sermon, he called me and told me to sit. When he finished the address, he said to me, tell me your dream. I said, but did you not stop me from doing so? He replied, I tricked you. I tricked you, man. No, I was feeling shy in front of Abu Bakr radiallahu anhu. So tell me the dream. When I narrated it to him, he said, as for caliphate, then it has come to pass, as you can see. As for not fearing the blame of the blamers, I hope that is how I am known. As for being killed as a martyr, how can it be when I live inside the Arabian Peninsula? That is, it is peaceful and secure. एक बार औफ बिन मालिक अल अशजाई ने कहा कि उन्होंने जब अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की खिलाफत थी उस टाइम पे एक ख्वाब देखा था कि आसमान से एक रस्सी जो है वो लटक रही है और लोग जो है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है वो 3 क्यूबिट उनके ऊपर वो पकड़ के चल पड़े, यानी ऊपर उन्होंने पकड़ लिया, बहुत उनके बीच में और लोगों के बीच में गैप आ गया। तो क्या है ये? जवाब ये आया कि वो अल्लाह के खालिफ होंगे, खलीफा होंगे इस ज़मीन पर। और सेकंड क्वालिटी कि वो जो है लोग उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं उससे वो घबराते नहीं, ही इज़ फियरलेस, उनको कोई खौफ नहीं है कि लोग उनको क्या इल्ज़ाम लगाएंगे, क्या कहेंगे। और इसका रेफरेंस जो है सूरह माइदा वर्स नंबर 54 में मिलता है, ये ब्लेम वाला जो सेक्शन है। और तीसरी बात ये कि वो शहीद होंगे। अब सुबह में अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के पास वो गए और उन्होंने अपना ख्वाब बताया। तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि उमर रदियल्लाहु अन्हु को उनके पास बुलाया जाए और फिर औफ बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु को कहा कि आप इनको अपना ड्रीम बताएं। तो जब वो इस पॉइंट पर पहुंचे कि वो अल्लाह के खलीफा हैं इसलिए ही इज हाई रेस्ड और वो 3 क्यूबिट्स अबाउ थे, तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फिर एक कमेंट पास किया कि क्या ये एक सोता हुआ आदमी ये सब चीजें देख सकता है? यानी उस वक्त वो इंटरप्ट हो गया था। लेटर ऑन जब उमर रदियल्लाहु अन्हु खलीफा बने और फिर दमस्कस के जाबिया इलाके में थे, जैसे ही वो खुतबा दे रहे थे, फिर उसके बाद खुतबा खत्म करके उन्होंने औफ बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु को अपने पास बुलाया और कहा कि अपना ख्वाब मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा, औफ बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आपने तो मुझे स्टॉप कर दिया था। तो उन्होंने कहा मैंने आपको ट्रिक किया था क्योंकि मैं अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के सामने थोड़ा शाय था। तो कहा अभी मुझे बताओ। तो उन्होंने उनको अपना ड्रीम पूरा बताया। तो वो उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु कहने लगे कि खलीफा बनने की बात है वो तो कंप्लीट हो गई है, जहाँ तक कि वो लोगों के इल्ज़ाम लगाने से डरने की बात है वो मेरा नेचर है कि आई एम नॉट फियरिंग। लेकिन ये जो शहीद वाली बात है, कहते ये मेरे समझ में नहीं आ रही क्योंकि मैं अरेबियन पेनिनसुला में हूँ और यहाँ पर बहुत पीसफुल अमन और सुकून का माहौल है, तो ये शहीद होने वाला जो कंसेप्ट है वो कैसे कंप्लीट होगा? तो इट वाज समथिंग विच ओनली अल्लाह न्यू, बट सिंस इट वाज अ ड्रीम that was meant to be, we will see in the chapters, forthcoming chapters, how it became reality. हमें ये भी पता है कि उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु जो है इसकी दुआ भी किया करते थे, अल्लाहुम्मा रज़क़ना शहादा, he used to ask for shahada, और मेरे हिसाब से हमें भी इसकी दुआ करनी चाहिए। Umar radiallahu anhu rightly judges what should be legislated regarding asking people's permission to enter their homes. Once at midday, a time during which Arabs customarily took naps, the Prophet ﷺ sent a young boy from the Ansar to Umar bin al-Khattab radiallahu anhu. The young boy was to give Umar radiallahu anhu the message that the Prophet ﷺ was summoning him. The young boy entered Umar's home without first asking permission to go in, which annoyed Umar radiallahu anhu for 2 reasons. First, he was sleeping, and second, certain private areas of his body were not covered properly. And so, upon being abruptly disturbed from his sleep, Umar radiallahu anhu said, "O Allah, make it unlawful for people to enter upon us during the period in which we customarily sleep." According to one narration, Umar radiallahu anhu said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, "O Messenger of Allah, I would love it if Allah ordered us and forbade us, that is, clarified the rulings regarding the act of asking permission to enter another person's home." एक बार दोपहर के वक्त, और ऐसा कस्टम था अरब्स में कि दोपहर के वक्त वो नैप लिया करते थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटे बच्चे को अंसार में से उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु के पास भेजा। अब ये छोटा लड़का जो है ये उमर रदियल्लाहु अन्हु के पास मैसेज लेकर गया
اور بنا پرمیشن کے وہ انٹر ہو گیا. اور عمر رضی اللہ عنہ جو ہے تھوڑا سا انوائے ہو گئے 2 وجہ سے. ایک تو وہ سو رہے تھے اس وقت, دوسرا ان کے سرٹن پرائیویٹ ایریاز جو تھے وہ پراپرلی کورڈ نہیں تھے, تو وہ ڈسٹرب ہو گئے. تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پھر ان سے جا کر کہا کہ اللہ جو ہے وہ اس کو ان لافل بنا دینا چاہیے, یعنی قانون باقاعدہ ڈکلیئر ہو جانا چاہیے جو کلیریفائی کرے کہ لوگوں کے گھر میں انٹر ہونے سے پہلے پرمیشن سیک کیا کریں. اور اندر نریشن, دوسرے نریشن میں بھی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ مجھے بہت اچھا لگے گا, آئی وڈ لو اٹ, کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ اگر اللہ جو ہے ایک کلیئر پرمیشن یا ایز اے آرڈر, ایز اے احکام اس کو کلیریفائی کر دیں. سبحان اللہ, سورہ 24 ورس 58 میں جس کا ٹرانسلیشن ایسا ہے, او یو ہو بلیو let your legal slaves and slave girls and those among you who have not come to the age of puberty ask your permission before they come to your presence on 3 occasions: before Fajr morning salat prayer, and while you put off your clothes for the noonday, and after the Isha late night salat prayer. یعنی سبحان اللہ, کئی بار ہم نے دیکھا ہے کافی ساری چیزیں جو ہیں فیمیلز کے پردے کو لے کر, ابھی ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرمیشن سیک کرنا, یعنی عمر رضی اللہ عنہ کچھ سوچتے تھے, طلب کرتے تھے, اینڈ سبحان اللہ اللہ کا حکم آ جاتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور یہ دیکھیں آپ کتنے اچھے طریقے سے سبحان اللہ اس کو ایک رول کی طرح قرآن میں ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا کہ آپ کو جو بلوغیت کو پہنچ چکے ہو اور آپ کسی کے گھر جا رہے ہو تو آپ کو یہ 3 اوقات پہ لازمی جو ہے پرمیشن سیک کرنی ہے, ایک فجر کے وقت, ایک دوپہر کے وقت, اور ایک عشاء کی صلاح کے بعد. یعنی دیز آر دا مومنٹس ویئر somebody is relaxing and they are engaged in their personal engagements. تو آپ کو پرمیشن سیک کرنا ضروری ہے, اور یہ ہمیں قرآن میں مل رہا ہے. یعنی there is nothing, کچھ بھی سسپیشیس اس میں نہیں ہے, it's very clear. تو سبحان اللہ, it's a great honor basically, and you can understand what is the level of Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. You have spoken the truth. Once the dead body of a young person was brought before Umar. The person had been killed and thrown by the roadside. Umar became extremely worried regarding this incident and began to investigate about it, but was unable to reach a conclusion of who had done the act. Umar prayed, "Oh Allah, guide me to this murderer." The following year, a newborn baby was found at the same location where the dead body was. The infant was brought to Umar, and the people said to Umar that the infant was found at the same place where the body was found. When Umar saw the infant, he said, "Insha'Allah, now we are able to find the murderer." And he gave the infant to a woman. He said to her, "Take care of him and do not worry about his expenses, as they will be paid by us. Also be cautious of who visits this child. If you see any woman who kisses or embraces this infant, then inform me immediately." A slave woman. Okay. ایک بار ایک ینگ آدمی کی ڈیڈ باڈی رستے کے سائڈ میں ملی, کسی نے اس کا قتل کر دیا تھا اور روڈ سائڈ پہ پھینک دیا تھا. عمر رضی اللہ عنہ جو بہت پریشان ہوئے اس انسیڈنٹ کو لے کر, اور وہ اس کی انویسٹیگیشن شروع کیے, لیکن کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچے, حل پر نہیں پہنچے. پھر انہوں نے آف کورس اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے گائیڈ کرو کہ اس کا مرڈرر کون ہے. اب اسی ہی نیکسٹ سال میں ایک نیو بورن بچہ اسی سیم لوکیشن پہ پایا گیا, اور عمر رضی اللہ عنہ کو انفارمیشن اس کی پہنچائی گئی. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انشاءاللہ اب ہمیں جو ہے وہ قاتل کا سراغ مل جائے گا. انہوں نے وہ بچہ جو ہے ایک عورت کو دیا, اس کو کہا اس کا خیال رکھو اور اس کے خرچے کی فکر مت کرو, وہ ہمارے خرچے پہ پلے گا. اور یہ بھی دیکھو کہ کون اس کو وزٹ کرتا ہے, اور کوئی عورت اگر اسے کس کرتی ہے یا گلے لگاتی ہے تو مجھے امیڈیٹلی انفارم کرنا. A slave woman who was owned by a noble woman came to the woman under whose care the infant was and said, "My mistress wishes to see this child, so send him with me. I will bring him back shortly." The caretaker said, "You can take the infant, but I will also accompany you." The slave woman reached the home of her mistress with the infant, and the mistress took the child and affectionately embraced and kissed the child. The mistress was the daughter of an Ansari companion. The caretaker of the infant went to Umar and informed him about this matter. ایک بار ایک سلیو وومن آئی جو کہ ایک نوبل وومن کی سلیو تھی, اور اس کو کہتی ہے وہ جو عورت کے پاس بچہ دیا گیا تھا کہ میری جو مسٹریس ہے وہ اس بچے کو دیکھنا چاہتی ہے. وہ کہتی تھوڑے ٹائم کے لیے آپ دو اور پھر وہ واپس لوٹا دے گی. بٹ یہ والی جو کیئر ٹیکر تھی اس نے کہا کہ نہیں, میں اکیلا نہیں چھوڑوں گی, میں بھی اکمپنی کروں گی. تو پھر
یہ دونوں پہنچے وہ مسٹرس کے گھر پر اور اس نے بچے کو اٹھایا, جو مسٹرس تھی اس نے بچے کو اٹھایا, افیکشنیٹلی اس کو کس کیا, گلے لگایا. یہ جو مسٹرس تھی یہ بیٹی تھی ایک انصاری کمپینین کی, اور پھر جو کیئر ٹیکر تھی انفنٹ کی اس نے جا کر عمر رضی اللہ عنہ کو انفارم کیا اس معاملے کے بارے میں. Umar took his sword and went to the house of that woman, and her father was sitting at the door. Umar said loudly, "Do you know what your daughter has done?" and related the events to him. The Ansari replied, "O leader of the believers, there must be some misunderstanding. My daughter is a very pious and obedient woman." Umar said in an insistent tone, "Your daughter has committed this crime." When the Ansari saw the mood of Umar had changed, he said, "You can ask her about this matter yourself." Umar entered the home with the man and said to the woman, "Speak the truth concerning this matter." عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی اور وہ اس گھر کی طرف پہنچ پڑے. وہاں پر اس لڑکی کا جو مسٹرس ہے اس کا باپ جو ہے باہر بیٹھا ہوا تھا ڈور کے پاس. تو عمر رضی اللہ عنہ نے لاؤڈلی کہا کہ آپ جانتے ہو کہ آپ کی بیٹی نے کیا کیا ہے, اور پورا قصہ جو ہے ان کو بتایا. تو وہ انصاری نے ریپلائی کیا کہ امیر المومنین, میری بیٹی جو ہے وہ بہت نیک ہے, اوبیڈینٹ ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سے, یعنی ان کا ٹون جو تھا اسی طریقے سے تھا کہ تمہاری بیٹی نے کچھ کرائم کیا ہے. تو انصاری جو اس کا فادر تھا اس نے سمجھ لیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا موڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ایجیٹیٹڈ ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ اس سے خود ہی اس بارے میں پوچھ تاچھ کر لیں. اب عمر رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے, وہ عورت کو انہوں نے ایڈریس کیا اور اسے کہا کہ سچ بتاؤ اس میٹر کے بارے میں کیا ہوا ہے. She replied, "O leader of the believers, I will tell you the entire story. There was an old lady who would come to our house, and I was enamored by her as I would see my dead mother in her. She would visit our house frequently over a long period. Once she was going on a long journey and said, 'I have a young daughter, and I can't trust anyone to take care of her. I desire that she remain here with you until I return from my journey. I will remember this favor of yours for my entire life.' In fact, the old woman was very clever. She had a young son, whom she dressed as a woman, and sent him to our home. He stayed with me under the disguise of a woman for several days. One night, while I was sleeping, he overpowered me and raped me. I was shocked by this incident. When I got the opportunity, I took a sharp knife and killed him and threw his dead body on the roadway. The child you see is a result of that rape. I placed this child in the same place where I threw the dead body of that person." When Umar heard the entire story, he said, "You have spoken the truth." And he prayed for her. He said to her old father, "O respected Ansari companion of Allah's Messenger, you have spoken the truth. Your daughter is a very pious and obedient woman." Afterwards, Umar left. اب ایسا ہوا کہ وہ لڑکی سے, مسٹرس سے پوچھ تاچھ کرنے عمر رضی اللہ عنہ پہنچے اور پھر ان سے کہا کہ پوری سٹوری مجھے بتاؤ, سچ کیا ہے وہ بتاؤ. تو وہ جو لڑکی تھی اس نے خلاصہ کرنا شروع کیا. اس نے کہا, امیر المومنین, میں آپ کو پوری سٹوری سمجھاؤں گی. ایک بوڑھی عورت تھی, وہ میرے گھر میں آیا کرتی تھی, اور میں اس کی ماں نہیں تھی یہ لڑکی کی, تو کہتی میں اسے اپنی مری ماں کی طرح, یعنی اس کو ڈیل کرتی تھی کہ اپنی ماں کی یاد دلاتی ہے, تو میں اس کو بڑا رسپیکٹ کرتی تھی, اس کا تھوڑا خیال وغیرہ رکھتی تھی, اور وہ ہمارے گھر میں آیا کرتی تھی اکثر. ایک بار وہ ایک لانگ جرنی پہ جا رہی تھی, تو اس نے کہا کہ میری بیٹی ہے, ایک ینگ بیٹی ہے, اس کو میں کسی کے حوالے نہیں کر سکتی, میں تم کو ٹرسٹ کرتی ہوں, تو میں تمہارے پاس چھوڑ کر جاؤں گی. تو یہ جو مسٹرس تھی وہ اگری کر گئی. اب ماجرا یہ تھا کہ وہ عورت بہت چالاک تھی, وہ جو بوڑھی تھی وہ بہت چالاک تھی. اس کی ینگ ڈاٹر نہیں تھی, ینگ بوائے تھا, لڑکا تھا, اس کو اس نے ڈسگائز کیا تھا ایز اے لڑکی اور اس کے پاس چھوڑ کے چلی گئی. اب وہ لڑکا جو ہے وہ کافی دنوں تک اپنی آپ کو لڑکی کی طرح اس نے چھپائے رکھا. پھر ایک رات اس نے اس کو زبردستی اوور پار کیا اور ریپ کر دیا. اب یہ ہو گیا کہ وہ بہت شوق ہو گئی, اور آف کورس یہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہو گیا اس لڑکی کے ساتھ, دھوکا اور اوپر سے اتنا بڑا کرائم. اینی ویز, جیسے ہی اس کو اپرچونٹی ملی, اس نے اس ینگ لڑکے کو نائف کے ساتھ کل کر دیا, اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے اس نے روڈ سائڈ پہ پھینک دیا. اب جو ریپ ہوا تھا اس کی وجہ سے اس نے کنسیو کر دیا تھا ایک بچہ, تو اس نے ڈیلیور کر کے اسی جگہ پر اس بچے کو چھوڑ دیا. One second, please. اس نے اس بچے کو اسی جگہ پر چھوڑ دیا. جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ پوری کہانی سنی تو انہوں نے کہا کہ تم نے سچ کہا ہے. انہوں نے اس کے لیے دعا کی اور اس کے والد کو کہا
کہ آپ رسپیکٹڈ انصاری ہو، صحابہ ہو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور تم نے صحیح کہا تھا تمہاری بیٹی جو ہے وہ نیک ہے اور اوبیڈینٹ ہے. اور پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے. There are too many stories in this, honestly. Okay. ہم لوگ کس سے اپنے تعلقات رکھتے ہیں، کس کو اپنے گھر تک الاؤ کرتے ہیں، کس سے ہم بہت زیادہ فری ہوتے ہیں، یہ سب ایک نقطے ہیں اور غور و فکر کرنے والی بات ہے. اور اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کی بھی دعا کریں کہ ہمارا کانٹیکٹ یا ہمارا رابطہ کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اینڈ اگین کئی بار ہم لوگوں کی پہچان نہیں کر پاتے ہیں. وی فیل ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ سی ڈیپ ان سائڈ دا ہارٹس آف دا پیپل. ہم صرف اپیرنٹ کو دیکھتے ہیں، تھوڑی بہت پہچان کو دیکھتے ہیں، اور پھر سڈنلی کسی کے بھی کلوز ہو جاتے ہیں. اٹ از ویری ڈینجرس. جیسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کتنا بھیانک قصہ ہوا ہے یہ. وہ ایک بوڑھی عورت جس پہ یہ لڑکی بھروسہ کرتی تھی، اور جو اس کو اس کی she had an emotional soft spot because اس کی مدر نہیں تھی، وہ اس کی مدر کی یاد دلاتی تھی، تو وہ اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہی ہے. لیکن کتنا بڑا دھوکہ اس بوڑھی عورت نے اس کے ساتھ کیا کہ اپنی بیٹے کو بیٹی بنا کر اس کے سامنے پیش کیا، اور وہ لڑکے نے بھی کس طریقے کا کرائم کیا اس کے ساتھ. یعنی کتنی سٹوری ہے اور کتنا ریئل ہے یہ. آئی مین آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو سین، ہر وقت ہم ڈفرینٹ اسٹوریز سن رہے ہوتے ہیں. کرائم ریلیٹڈ قصے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، ہمارے جان پہچانوں میں، نیوز میں، نیبرز میں، ہر جگہ پہ کتنی ساری سٹوریاں ہم سن رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے معاملات جو ہے نا اس کے اندر تھوڑی سی چینجز لانی پڑتی ہے اور پڑھنی چاہیے، کیونکہ until unless we don't take a lesson or a moral from anything تو پھر فائدہ نہیں کہ ہم بھی اسی انوذ باللہ گڈھے میں گر کے پھر ہم سمجھدار بنے. ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو جو ٹھوکر لگی ہے اس سے ہم اپنے لوپ ہولز کو کور کر سکیں، اس سے ہم ایکسپیرینس لے کے سمجھداری کا معاملہ کر سکیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی کن لوگوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے اور کون لوگ آپ کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے کلاس میٹس ہوں، آپ کے کلیگز ہوں، اتنی حد تک کی دوستی ٹھیک ہے، لیکن آپ کے گھر تک جو لوگ پہنچے نا وہ آپ میک شیور ضرور کریں کہ دے آر پیپل آف گڈ کیریکٹر. اور صرف دکھاوا نہیں، وہ جو ہم بار نے دیکھا ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ بی ڈیسیوڈ بائی دی ایکسٹرنل ایسپیکٹس. دیکھیں ان کے اندر کا معاملہ بھی، اور اس کے لیے دعا کریں. یعنی فار می آئی فیل وی کانٹ سی، لوگوں کے دلوں کے حال ہم نہیں جان سکتے، لیکن وی کین میک دعا فار اٹ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کنیکشن یا اللہ تعالیٰ ہمارا رابطہ ان لوگوں کے ساتھ کریں جو نیک ہوں، جو ہمارے لیے ہارملیس ہوں. I mean, let's open a discussion on this. آپ لوگوں کی کیا سوچ ہے اس کے بارے میں؟ How can we protect ourselves and our families from these things? Anyone would like to share anything in this regard? Yes, Mehreen, go ahead, please. Ji Baji. No one else? Very surprising. No, there is, I see some raised hands. Shabana is there. Yeah, Great. go ahead, Mehreen, first. So, with regard to what you're saying, sharing, yes. It's very surprising to hear this kind of thing in these stories, in history, because now we can see it very commonly that Yes, the number of trusted people can be so less, it's literally down to zero. absolutely. And but hearing this in history, and it's kind of like how to handle it, that's a first. And alhamdulillah, so glad to hear it. Yeah, That's all I it's an can eye say. opener. Yeah. It's an eye opener. But how we can save it, that I would like to hear from you all. Yes, Definitely, I would we like to will. learn. Yes, Yeah. absolutely. We will discuss. There are a few things that are coming in my head, but I just wanted to hear from your end Mm-hmm. also. Yes, Shabana, Mm-hmm. go ahead, please. Yeah, like what I have always, mashallah, seen is in life, all these things are always happening. It is just that we human beings are very careless, and we do not take responsibility for what actions we are going to land into. So we should all be, inshallah, more careful and always alert. And first thing is dua, and the next thing is we have to be alert, because this is happening everywhere, no matter whichever country, whichever age.
So may Allah protect and guide us all. Ameen. Jazakallah khairan. Yeah, Shabana, you're so right. Absolutely. Yes, Shaima. Ji, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regarding this, nowadays it's very even getting scarier क्योंकि जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं and they with technology and all, तो we have to keep a track यानी वो किन लोगों से befriend करते हैं, मतलब apart from going to schools and colleges, वो online भी बहुत सारी उन लोग की friends बन सकते हैं. So we have to like be very cautious about that. और हम उन पर track नहीं रख सकते हैं पूरी तरह जैसे but we can make them aware, or apart from dua, making dua, lots of dua, and making them realize all these, like making them understand how dangerous it is, like to befriend strangers, to bring home, like, or to go to other people's house, unless we are sure कि आजकल के ज़माने में even with little kids बहुत सारी चीजें होती हैं, तो who they befriend and where, like going for parties at or sleepovers, we have to be very careful, like only if we know the background, like of the family, then we can send them for, for some parties or something. या फिर हम अगर है तो उनको ये accompany कर सकते तो वो करें. अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह I have grown up kids, तो लेकिन वो भी डर रहता ही है हमेशा, तो where they are going and who they are going with, तो we keep asking them कि कौन है, कैसे है, क्या है, उनका family background जरा पूछते रहते हैं, मतलब तो like that we have to keep a track and make dua and make them also realize and understand how important it is to befriend the right people, to keep the right company. Right. That's all I would like to say. Barakallah feekum, girls. The thing is कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, and जैसे कि मेरी ने कहा कि हमें पता चल रहा है कि ये हमेशा से ही था, like we are checking out this stories from the history, और ये अभी भी हो रहा है और आगे चल के और बदतर होगा, और अभी we have reached a point of saturation जहाँ पर it is very very common. अब इसके अंदर जो है ना, जो सबसे important factor है, like if I just, because how to find solution from this problem, number 1 is dua, number 2 is आप अगर जो इस्लामिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ना, अगर वो फॉलो कर रहे हो ना, तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह यू विल बी प्रोटेक्टेड. ओके, एक तो ये है, इसमें कवर, इसमें इंटरफेरेंस, इसमें प्राइवेसी, इसमें सिक्योरिटी, सारे मुद्दे आ जाते हैं. जैसे कि अगर एक लड़की हिजाब करती है प्रॉपर्ली, उसका ज्यादा मिंगलिंग अप नहीं है, ज्यादा सोशल मीडिया पे कनेक्शन नहीं है, आप बंद कर सकते हो इस चीज को, फितना को बहुत हद तक. उसके बाद कंट्रोल कर सकते हो कि किन स्ट्रेंजर्स के साथ, यानी आप देखिए सुभान अल्लाह, आई ऑलवेज एडमायर्ड कि ये जो अरब का सिस्टम होता था कि दीवानिया जो है वो घर के बाहर का एरिया होता था, घर के अंदर तक वो एंट्री तक आपको नहीं देते हैं, तो उनका सेटअप ऑफ हैविंग अ सेपरेट दीवानिया और अ हॉल इज सो गुड कि आप अपने घर की मिंगलिंग भी नहीं देख सकते, आप उनके घर का रहना सहना भी आप नहीं देख सकते, यू आर आउट एंड आउट. तो अगेन आई इंसिस्ट, कौन बंदे आपके घर तक पहुंचते हैं आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा. ओके, दूसरा ये कि जैसे कि हमारे बच्चे किन के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं एज अ फ्रेंड्स, ऑल्सो कीप अ टैप ऑन दैट, विच वी नॉर्मली डू. पैरानॉइड नहीं बनना है, लेकिन आंखें अपनी पूरी पूरी खुली रखनी है. और उसके बाद आप देखेंगे कि वेरी सैडली, अनफॉर्चुनेटली, जिन पे हमें बहुत ज्यादा भरोसा होता है या जिन पे हमें कभी शक नहीं जाएगा, वो रिश्तों से अक्सर ये सारी चीजें होती हैं. मसलन विद इन द फैमिली, सम अंकल्स, सम चाचा, सम मामूज माइट बी अनौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लाजिम molesting and abusing the child. The child may not even know. In fact, कुछ months पहले, या maybe last year, not months, it is quite a month यानी I guess, मैंने एक डाला था ग्रुप के अंदर कि फेसबुक के अंदर एक इन्फेंट यानी चंद महीने के बच्चे की फोटो अपलोड की थी वो मदर ने, और वो फोटोज जो है एक इन्फेंट पोर्नोग्राफी साइट ने पिक की है और उन्होंने उसको इतना वायरल किया है, एंड दोज डर्टी पीपल आर पासिंग डर्टी कमेंट्स ऑन दैट इन्फेंट बेबी. तो ये जो पूरा सिलसिला है ना ऑफ पोस्टिंग पिक्चर्स ऑनलाइन ऑन सोशल मीडिया एंड आई जस्ट चेक्ड इन एंड चेक्ड आउट, और ये सब जो सिलसिला, ये सब गलत है. यू आर इन्वाइटिंग फितना, यू आर इन्वाइटिंग प्रॉब्लम्स फॉर योर ओन सेल्फ. दूसरा ये कि मैं अपनी सारी चीजों को
اپڈیٹ کرنا سوشل میڈیا پہ, یو آر گیونگ اپارچونیٹی ٹو دا کرمنلس ٹو ٹریک یور کڈس اینڈ یور چلڈرن, ان کا ٹائمنگ, ان کا یہ, ان کا کب آنا کب جانا. حتیٰ کہ لفٹ کے اندر بھی سیف نہیں ہے, لفٹ کے اندر بھی لوگوں کو molestation ہوا ہے, ابیوسنگ کیسز ہے, لفٹ سے لے کر روف ٹاپ تک لے کر گئے. یعنی دیر آر این نمبر آف کیسز لائک دس ہیپننگ. جو گھر میں پڑھانے کے لیے قاری آ رہے ہیں انہوں نے کیا ہے, جو اسکول ٹیچرز آ رہے ہیں انہوں نے کیا ہے. اس کا سب سے بیسٹ طریقہ کار یہ ہے جو میں اپلائی کرتی ہوں اور جو مجھے لگتا ہے سیف ہے, کبھی بھی پرائیویسی روم بند کر کے اپنے بچے کو, چھوٹے ہو یا بڑے ہو, نہیں دینا ہے. جو بھی ہے ہال میں رکھیں, آپ کی نظر رہنی چاہیے. چاہے پھر وہ لیپ ٹاپ پہ کیا دیکھ رہے ہیں, موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہیں, ان کی ہسٹری چیک کریں, کس کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے, کون ہے جو بہت زیادہ ان کے ساتھ فرینڈلی ہو رہا ہے یا ان کو گفٹس دے رہا ہے, یا کسی رشتے کے اندر جب آپ کا بچہ کمپلین کرتا ہے کہ وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہے. میری نا 2 آڈیو میں نے پوسٹ کی تھی گروپ میں, ایک ٹریننگ ہے باقاعدہ, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ. آئی وانٹ کہ آپ لوگ وہ سنیں اور ہو سکے تو اپنے بچوں کو بھی سنائیں پلیز. تھوڑی لمبی ہے, 1.5 گھنٹے کی ہے شاید یا 1 آور کی ہے. اینی ویز جو بھی ہے آپ پلیز اس کو ضرور سنیے اور اپنے بچوں کو بھی سنائیے, کیونکہ یہ نالج اور اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. اور ایک چیز کہ اپنے بچے کے ساتھ اس طریقے کا رشتہ رکھیے کہ اللہ نہ کرے نعوذ باللہ اگر ایسی کوئی چیز اس نے ایکسپیرینس کہیں کر رہا ہے, اسکول میں, گھر میں یا کہیں پہ بھی, تو اس کو آپ کو آ کے امیجیٹلی بتانا ہے. اور آپ کیسے ریئیکٹ کریں گے, لائک دیر آر ویری ڈفرنٹ مختلف ریئیکشنز دیٹ مدرز آلسو گیو. ایک ہوتی ہے کیٹیگری جو بہت زیادہ ڈراماٹائز کرتی ہیں, ریئیکٹ کرتی ہیں اور بچے کو فیل کراتی ہے ایز اے وکٹم. ایک ہوتی ہے جو بات کو کہتی ہیں بالکل دبا دے کیونکہ بدنامی ہوگی, سوشل نارمز اور یہ اور وہ. آئی مین یہ دونوں ہی صورتحال غلط ہیں. ٹیک اٹ ایز اے تھراپسٹ, ٹیک اٹ ایز اے ہیلر, ٹیک اٹ ایز اے کمپیشنیٹ انڈرسٹینڈنگ مدر. اس کو سمجھ کر ٹیک اے اسٹینڈ, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو. اینڈ یو ول بی شاکڈ اینڈ سرپرائز, دیر ور کیسز جہاں پر فادر بھی ابیوز کیے ہوئے ہیں اینڈ مدرز آر ناٹ ایبل ٹو اسٹینڈ فار اٹ. یعنی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی شوڈ یو بی اسکیئرڈ. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, ڈرنا اللہ کی ذات سے ہے. آپ کسی کی رسپیکٹ کر سکتے ہیں بٹ آپ کو ڈرنا صرف اللہ سے ہی ہے. اور جب حق کی بات آتی ہے, سچائی کی بات آتی ہے, عدل کی بات آتی ہے, تو بالکل بھی نہیں ڈرنا ہے. یس مہا, گو اہیڈ پلیز. Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. وعلیکم السلام. You know, since I've experienced this, like, you know, a very personal, very close relative went through this. So I make sure, you know, whenever my niece and nephew, they're very young, okay, one is 10 and one is 13. She just turned 13 2 days ago. So, mashallah, you know, like, and I make sure if they go out with somebody, and if their Twitter is coming to the house to teach them, I sit with them no matter what he says or she says. First of all, I don't prefer a male teacher, but you know, sometimes you have to have a male teacher for math and stuff like that. But then I make sure that I sit with them, and even when the Quran teacher comes, she says, mujhe bahut pareshani ho rahi hai, aap baithe hoye hain. So I'm like, no, main to baithungi kyunki meri bahut close relative ke saath bahut cheezein hui hain. And she was very young, she was 3 years old, poor girl, and she suffered so much, and that has left a huge impact on her. So she doesn't she's so nervous rehti hai hamesha. I ask her, why are you behaving like this? wo to bahut pehle ho gaya. nahi maha pa. So you know, main bilkul I don't know how to comprehend. I don't know what happened, because her parents were living in Riyadh, and she was with her grandparents over here in Hyderabad. تو وہ بہت زیادہ سہم گئی ہے, اور اس کی پوری زندگی it has just changed for the worst. And because وہ انکل آتے تھے, پتہ نہیں کیا ہوتا تھا, اس نے مجھے بتایا تھا, and I was like, shame on them. But you know, I will be extra careful with my niece. I don't have kids, lekin mere niece or nephew, I treat them as my own kids. So I take, you know, if I go to the supermarket, I hold their hands, کیونکہ آئلز میں کھو جاتے ہیں نا, تو I hold their hands and I tell them کہ میرے ساتھ رہو. I, you know, like, and they're like, they think they're so protected. تو اپنے, like, they don't feel bad, you know. The best thing is that they don't feel that I'm intruding.
تو وہ ان کو بچپن سے یہ کیا ہے میں نے, مطلب I keep them with me, and then when my sister takes them out, she makes sure she, you know, like exhibitions ہوتے ہیں, I don't go to very crowded places, so وہ لے کے جاتی ہے, تو میں بار بار بولتی ہوں اس کو کہ لیش پہ رکھو, ہاتھ پکڑ کے رکھو, because you never know کہ کیا کر رہے ہیں. مطلب you know they're so perverted over here, مطلب ہر جگہ, everywhere they touch you in odd places. Even, you know, like when I was a kid, I was healthy from the very beginning, تو مطلب I was overweight, تو مجھے آ کے, you know, I was born and brought up in Saudi Arabia جیسی جگہ میں آ کے مجھے, مطلب, you know, if you go to Truck Bazaar or, you know, سوق کو جاتے تھے, تو they used to touch me, you know, like in odd places. So I used to turn around and scream at them. I used to make a scene because I'm, you know, I'm like that. I'm brazen and bold. لیکن بہت سارے بچے ایسے نہیں کر سکتے. So that's why I'm very, very careful, and especially after the incident that happened with my cousin. She's a very dear cousin of mine. تو اس کی وجہ سے ہم لوگ تھوڑا سا بہت کیئرفل ہو گئے, بہت زیادہ. سو اینی ہاؤ, لیکن پھر ہم لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ان کو سمجھایا بھی ہے کہ if they touch you somewhere, if they do this, ہم ٹیچرس کے بارے میں بولتے ہیں, you know, because you cannot trust anyone. ٹیچرس نہیں, کزنس نہیں, کوئی بھی کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتا. So you never know کس کی نیت کیا ہے. So we tell them if somebody touches you badly, you should know good touch and bad touch. So we have taught them, and they always make sure. تو میرا جو چھوٹا نیفیو یوسف, he comes and tells me کہ لالا مجھے ڈرائیور نے ایسے ٹچ کیا, تو then we have a word with the driver, and then we make sure that we inform the management, and اس کے بعد وہ ڈرائیور بھی چینج ہو جاتا. we make it a point to tell, you know, announce. پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر ممی کو آ کے ہم کہتے تھے کہ ہاں انہوں نے, سر نے ہمیں ایسے ٹچ کیا, تو she used to say اگنور کرتی تھیں, کیونکہ وہ سر کو پتہ ہے, وہ مطلب ایسے سمجھتی تھیں کہ سر کر ہی نہیں سکتے کچھ, like in front of, you know, in the eyes of parents, کہ استاد تو پیرنٹس کے برابر ہوتے ہیں. لیکن you should never do that. You should not let your children be you know, abused by any way, in any way. مطلب ٹچ بھی نہیں کرنا چاہیے. abuse تو دور کی بات ہے. They should not be able to touch your children. So I don't know, Allahu Alam. I've been practicing this with my niece and nephew. I'm very, very careful. جتنا ہو سکتا ہے میں careful ہوں, لیکن اللہ کی مرضی سے, مطلب, you know, like I try my level best. Thank you. Jazakillah khairan. ویاکی مہا, جزاک اللہ خیر for sharing that, and absolutely this was my point کہ آپ کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کریں. You are a mother, you are a خالہ, you are a پھوپھی, جو بھی آپ کے رشتے ہیں, آپ کے انڈر جو بھی ینگ ڈیپینڈنٹس ہیں, آپ اپنی آنکھیں دماغ کھلی رکھیں گے ہمیشہ. اینڈ اس میں نا سستی کا کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. مثلاً آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ دوز مدرس جو کہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ اپنے بچوں کو کسی کے حوالے کر کے ان سے بیبی سٹ کرا لیں اور میں اپنی لائف جیوں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ دیا ہے, آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے, اور کچھ ایسے کام نہ کریں جس سے کہ آپ کو لائف ٹائم کے لیے ریگریٹ ہو اور آپ کے بچے کے اوپر لائف ٹائم کے لیے اسکارنگ ہو. I still have some cases with me جن کی میں کنٹینیوس کاؤنسلنگ کر رہی ہوں, ان کا سبحان اللہ علاج چل رہا ہے, لیکن وہ اپنی میرڈ لائف میں بھی سیٹل نہیں ہوتے ہیں after getting molested. It is like a permanent emotional scar in their heart, in their mind, and they cannot forget about it. تو یہ جو ہے نا, یہ پوری زندگی خراب کرنے والی بات ہوتی ہے. So may Allah protect us. پہلا ہمارا ہتھیار دعا ہے. دوسرا ہمیں خود اپنی قوت کے مطابق اپنے آپ کو جگا کے رکھنا ہے, محنت کرنی ہے. اینڈ وی ہیو ٹو واچ دیم. میں آپ کو یہ کہہ دوں, یہ آپ کا کام نہ تو کوئی میڈ کرے گی, نہ تو کوئی خدامہ, نہ تو کوئی بیبی سیٹر, نہ تو کوئی ٹیچر, نہ کوئی بھی نہیں کرے گا. اٹ از یور ریسپانسبلٹی ٹو میک شیور that your kids are in safe hands. اور آپ کی آنکھیں, like I keep saying every time, یہ ہمیشہ میں یوز کرتی ہوں کہ ماں کی جو آنکھیں ہوتی ہیں نا, وہ 360 ڈگری ہونی چاہیے. 2 آنکھیں تو یہ ہے, ایک آگے ایک پیچھے, 2 سائڈ میں. آپ کہیں پر بھی رہیں, آپ کی آنکھیں اپنے بچوں پہ رہنی چاہیے. وہ کس سے مل رہے ہیں, کون ان کو ٹچ کر. ہم نے ایکچولی بیکاز آف مائی مارشل آرٹس ٹریننگ اینڈ آل, آئی ہیو ٹرینڈ دیم ان سچ اے وے دیٹ اپنا ایک سرکمفرنس ہے, اتنے سرکمفرنس میں کسی کو بھی آنے نہ دیں. اینڈ ماشاء اللہ دا ریفلیکس ایکشن ٹریننگ از سو گریٹ, آئی وڈ سے, کہ اگر بائی ڈیفالٹ بھی کوئی ہاتھ آتا ہے نا, تو اپنے آپ بلاک شروع ہو جائے گا. یو ہیو ٹو ڈیفینڈ یور سیلف, یو ہیو ٹو لرن ٹو اسٹینڈ اپ فار یور سیلف. اور آپ کو وہی ٹریننگ بہت بہت ضروری ہے. اس لیے میں ارج کر رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ وہ جو 2 انشاءاللہ میں یوٹیوب کے لنکس ڈالوں گی, تو اس کو ضرور آپ سنیے, اور اس کو آپ ضرور بچوں کو بھی سنائیے, ٹرین کریے. اور اس میں محنت لگے گی کہ اپنے بچوں کے سر پہ ایز اے چھتری آپ نے رہنا ہے.
ٹھیک ہے. ایز اے شیپرڈ آپ کو قرآن میں بھی کیسے مینشن کیا گیا, آپ مسئول ہو, تو آپ ایز اے شیپرڈ کہ ان کو نہ کوئی وولف اٹیک کرے, نہ وہ ادھر ادھر جائیں. یہ چھوٹے ہیں اور ان کی ایج بہت کچی ہے اور ہمیں ان کو گائیڈ کرنا ہے, ان کو باذن اللہ پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اس رسپانسبلٹی سے اپنے ہاتھ مت دھوئیے. یہ مت سوچیے کہ میں کسی کے حوالے کر دوں اور تھوڑی دیر بیٹھ کے ریلیکس کروں. کیا کر لیں گے ہم لوگ ایٹ دا موسٹ, کیا ریلیکس کر لیں گے؟ اگر کچھ نقصان ہو گیا تو بعد میں رونا یا پچھتاوے کا فائدہ نہیں ہے. دس از اے ویری ڈیپ اینڈ اے ویری کنسرننگ میٹر, but we all have to be aware of it every time 24/7. تو بے شک آپ اپنا ریسٹ بھی کریے, اپنا انجوائے بھی کریے, لیکن اپنے بچوں کو اپنی نظر, اپنی آنکھوں, اپنے پلکوں کے نیچے رکھ کے سارے کام کریے, اور کسی کو ڈیلیگیٹ مت کریے یہ جاب, کیونکہ یہ ڈیلیگیٹ ہونے والا جاب نہیں ہے. جس کسی کو بھی آپ رکھیں گے ان کے اوپر, وہی ایڈوانٹیج اٹھائے گا. سو اٹ از اے ویری important reminder for all of us as a mother, as a caretaker, اور اس چیز کو ہمیں اچھی طرح سے مینج کرنا ہے انشاءاللہ. So on that note, I would like to end today's session. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.